السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی دلچسپ لطیفہ سماعت فرمائیں جس کا عنوان ہے الٹے دماغ کی عورت۔ ایک میاں بیوی تھے، دونوں جنگل میں رہتے تھے اور وہیں کھیتی باڑی کرتے تھے، اور اس جنگل میں ایک بہت بڑی نہر تھی۔ اسی نہر کے کنارے ان لوگوں کی کھیتی تھی، اور عورت کے ماں باپ نہر کے دوسری طرف رہتے تھے۔ یہ عورت بڑی اڑیل دماغ کی تھی۔ اس کا خاوند جو کچھ کہتا یہ اس کے الٹا کرنے میں اپنی کامیابی سمجھتی تھی۔ اگر وہ کہتا کہ آج چاول پکانا ہے تو یہ روٹی پکاتی تھی، اور اگر وہ کہتا کہ آج روٹی پکانا ہے تو یہ چاول پکاتی تھی۔ اسی طرح وہ ہر کام الٹا کرتی تھی، اور وہ روزانہ نہر پار کر کے اپنے ماں باپ سے ملنے جانا فرض عین سمجھتی تھی۔ تو ایک مرتبہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے نہر لبالب بھر گئی تھی۔ تو اس کے خاوند نے سوچا کہ اگر آج میری بیوی اپنے ماں باپ کے پاس گئی تو یقیناً یہ بہہ جائے گی۔ اور اس عورت کا خاوند بہت ہی نرم طبیعت کا سیدھا سادہ آدمی تھا۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا کہ اللہ کے واسطے تو آج اپنے ماں باپ کے پاس ملنے مت جانا، کیونکہ نہر سیلاب کی وجہ سے بھری ہوئی ہے اور تم ڈوب جاؤ گی۔ مگر یہ عورت الٹے دماغ کی تھی، وہ خاوند کے کہنے کو بھلا کہاں ماننے والی تھی۔ اس نے خاوند کے الفاظ جب سنے تو اس نے فوراً کہا آج ضرور جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب اس کی بات سن کر خاوند سوچ میں پڑ گیا کہ اس سے اچھا تھا میں نے منع ہی نہ کیا ہوتا، تو ہو سکتا تھا کہ یہ آج نہ جاتی۔ میں نے اس کو ناحق منع کیا، اب کیا کروں؟ خاوند اسی سوچ میں تھا کہ اس کے دماغ میں ایک بات آئی، اور اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ اگر تجھے جانا ہے تو جا، مگر آج بھینس لے کر مت جانا، اور بھینس کی دم پکڑ کر مت جانا، کیونکہ خاوند جانتا تھا کہ اس کو جس چیز سے منع کرو وہ اس کے الٹا ہی کرتی ہے۔ اگر میں اس کو منع کروں گا تو یہ بھینس کو لے کر جائے گی اور اس کی دم پکڑ کر جائے گی۔ تو عورت کہنے لگی آج میں ضرور جاؤں گی اور بھینس کو اپنے ساتھ لے کر اس کی دم پکڑ کر جاؤں گی۔ جب خاوند نے اس کے یہ الفاظ سنے تو اس کو تسکین ہو گئی کہ بھینس ڈوبے گی نہیں، اور یہ اس کی دم پکڑ کر جائے گی تو یہ بھی نہیں ڈوبے گی۔ بہرحال بیوی نے بھینس کو کھولا اور لے کر چل دی۔ تو اس کا خاوند دیکھ کر بہت پریشان ہوا، لیکن کر بھی کیا سکتا تھا، کیونکہ اس کو جتنا سمجھاؤ وہ اس کے الٹا ہی کرتی تھی۔ تو خاوند بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جب بیوی نے بھینس کو پانی میں اتار دیا اور خود بھی پانی میں اتر گئی، بھینس کی دم کو مضبوطی سے پکڑ کر تیرنے لگی، اور یہ منظر خاوند نہر کے کنارے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی بیوی نہر کے بیچ میں پہنچی تو خاوند کو رحم دل اور بھولے پن کی وجہ سے رہا نہ گیا، اور اس نے زور سے آواز دے کر اپنے بیوی سے کہا کہ تم بھینس کی دم مت چھوڑنا ورنہ ڈوب جاؤ گی۔ جب بیوی نے خاوند کی بات سنی تو فوراً بھینس کی دم چھوڑ دی اور کہا چھوڑ دیا، دیکھ لو۔ القصہ مختصراً اس نے بھینس کی دم چھوڑ دی اور چھوڑتے ہی پانی میں بہہ گئی۔ تو پانی مشرق کی جانب سے بہہ رہا تھا اور مغرب کی طرف بہہ کر جا رہا تھا۔ یہ غریب روتا بلکتا بیوی کی لاش ڈھونڈنے کے لیے مشرق کی جانب جا رہا تھا، یعنی جس طرف سے پانی بہہ کر آ رہا تھا۔ تو راستے میں 4 آدمی سنجیدہ قسم کے مل گئے اور اس سے پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ تو یہ غریب خاوند کہنے لگا کہ میری عورت پانی میں بہہ گئی ہے، اس لیے میں کنارے کنارے تلاش کرتا جا رہا ہوں کہ شاید اس کی لاش کہیں نہر کے کنارے لگی ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی جس طرف سے پانی بہہ کر آ رہا ہے تم ادھر کیوں جا رہے ہو؟
तुम्हें तो मगरिब की जानिब तलाश करते हुए जाना चाहिए, क्योंकि पानी तो बहकर मगरिब की तरफ से आ रहा है। तो उस खाविंद ने जवाब दिया कि मेरी बीवी उल्टी खोपड़ी की थी, वो हर काम उल्टा ही करती थी, इसी वजह से वो मरने के बाद भी उल्टी ही सिमत बहकर जा रही होगी। फायदा, यही हाल आजकल अक्सर लोगों का है। अगर उनको दीन की बात बतलाओ तो उसके उल्टा ही करते हैं। अगर आप उनसे कहें कि भाई तुम बुराई छोड़ दो वरना हलाक हो जाओगे और तुमको जहन्नम में जलना पड़ेगा, तो वो कहता है कि हम जहन्नम में जल लेंगे, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। तो भाइयों, इस उल्टी खोपड़ी का कोई इलाज नहीं। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।